بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم کوشش کریں گے نماز کو لفظی ترجمے کے ساتھ سیکھنے کی، اور اس میں ہم سب سے پہلے کیا نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں قیام میں ثنا۔ کیا؟ ثنا۔ ثنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی تعریف کرنا۔ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں۔ ثنا یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ تعریف ہم کیسے کر رہے ہیں؟ لفظی ترجمے کی طرف دیکھیں۔ سبحان پاک ہے۔ آگے جو کا لفظ ہے یہ ضمیر ہوتی ہے، اس کا مطلب تو، تیرا، تیری، تیرے، تجھے۔ جملے کی مناسبت سے جو بھی صحیح لگے گا ہم وہ پڑھیں گے۔ سبحانک پاک ہے تو، اللہم، ہم میں میم مشدد ہے۔ کیا ہے؟ میم مشدد۔ میم مشدد کا مطلب ہے اے۔ اللہ ویسے ہی لفظ اللہ کا نام ہے، ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہم اے اللہ۔ ہم نماز میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تو پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا جواب کر دیتے ہیں؟ اے میرے بندے تو نے میری تعریف کی، میں نے سن لی۔ سبحانہ پاک ہے کا تو، اللہم اے اللہ۔ آپ یہ امیجن کریں نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے منہ سے اپنی تعریف سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ اے میرے بندے تو میرے بارگاہ میں کھڑا ہوا اور پھر تو نے میری تعریف کی، میں نے تیری تعریف سن لی۔ تو ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی باتیں سناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر سنتے ہیں، کیونکہ وہ تو سمیع ہیں، سب سے زیادہ سننے والے اور بہت جلد سننے والے ہیں۔ آگے ترجمہ دیکھیں دوبارہ سے سبحانہ سے۔ سبحانہ پاک ہے، پھر بولیں سبحانہ پاک ہے کا تو، سبحانہ کا پاک ہے تو، سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم میم مشدد کی وجہ سے کیا پڑھیں گے؟ اے اللہ، اللہم اے اللہ، اور بھی ساتھ حمد کا تیری تعریف کے، اور تیری تعریف کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور تیری حمد کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ آپ تعریف بھی بول سکتے ہیں، حمد کا مطلب تعریف کرنا ہوتا ہے۔ حمد اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہوتی ہے۔ تو ہم سب شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریفوں سے ہی تو شروع کرتے ہیں نماز کو۔ وَبِحَمْدِکَ اور تیری حمد کرتی ہوں یا تیری تعریف کرتی ہوں۔ وَتَبَارَکَ اور برکت والا ہے۔ کا کیا مطلب پیچھے ہم نے پڑھا تھا؟ تو، تیرا، تیری، تیرا، تجھے۔ تو، تیری، تیرا، تیرے، تجھے۔ اس طرح سے آپ اس کو یاد رکھیں، اس کو ضمیر بولتے ہیں اور اس ضمیر کا مطلب تو، تیرا، تیری، تجھے۔ وَتَبَارَکَ اور برکت والا ہے تیرا۔ کیا برکت والا ہے تیرا؟ اسمُ کا تیرا نام، اور تیرا نام برکت والا ہے۔ وَتَعَالَى وا کا کیا میننگ ہے؟ اور۔ وا کا کیا میننگ ہے؟ اور۔ وَتَعَالَى اور بلند ہے، جد کا تیری شان یا تیری بزرگی۔ جد کا مطلب ہوتا ہے شان یا بزرگی، کا تیری۔ کا تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا نا، کا ضمیر کس کے لیے ہوتی ہے؟ تو، تیرا، تیری، تیرے، تجھے۔ وَتَعَالَى اور بلند ہے، جد کا تیری شان یا تیری بزرگی، یعنی کس کا نام برکت والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور سب سے بلند کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سب سے بڑی شان کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ وَتَعَالَى اور تو بلند ہے، جد کا تیری شان اور تیری شان بلند ہے، وَلَا إِلَٰهَ اور نہیں ہے کوئی معبود۔ وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں۔ یہاں پہ آپ ایک فارمولہ یاد رکھ لیں کہ لا کے بعد جب بھی کوئی لفظ ایسا آئے جس کی آخری حرف پر زبر ہو،
جیسے الہ کی ہا کے اوپر زبر ہے تو لا کا مطلب ہوگا نہیں کوئی، جیسے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں لا ریبہ نہیں کوئی شک، لا جناح نہیں کوئی گناہ، ایسے لا الہ نہیں کوئی معبود غیرک تیرے سوا، غیر مطلب سوا یا علاوہ، کا مطلب پھر تو، تیرا، تیری، تیرے، تجھے، جملے کی مناسبت سے جو لفظ لگے گا وہ لگائیں گے۔ یہاں پہ تو نہیں لگ رہا، یہاں پہ تیرے، غیرک تیرے سوا، اور نہیں کوئی معبود تیرے سوا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے ساری باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندے تو نے کتنی پیاری میری تعریف کی، میں نے سن لی۔ سبحانکا پاک ہے تو، ایک دفعہ پھر سے لفظی ترجمہ کو دیکھیں، سبحانہ پاک ہے، کا تو پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، اللہم میں میم مشدد کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہوگا اے، اور اللہ لفظ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہم اے اللہ، وبحمدکا اور میں تیری حمد یا تیری تعریف کرتی ہوں۔ حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف۔ وبحمدکا اور تیری تعریف کرتی ہوں یا تیری حمد کرتی ہوں، وتبارکا اور برکت والا ہے تیرا، اسم کا تیرا نام، اور برکت والا ہے تیرا نام۔ تبارکا سے ہی پتہ چل جاتا ہے اس کا مطلب برکت والا ہے۔ وتعالی اور بلند ہے، وتعالی اور بلند ہے، جدو کا تیری شان، جدو کا تیری شان، ولا الہ اور نہیں کوئی معبود، اور نہیں کوئی کیوں ہم نے لگایا؟ کیونکہ لا کے بعد والے لفظ کے آخری حرف پر زبر آ گئی تو لا کا مطلب ہوگا نہیں کوئی، ولا الہ اور نہیں کوئی معبود غیرک تیرے سوا، غیرک تیرے سوا۔ آپ سب نے بچوں اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ہم پوری نماز کا لفظی ترجمہ یاد کریں گے، پھر اور نماز انشاءاللہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، تمام اہل اسلام کو سچا اور پکا مومن بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع و خضوع والی صلاۃ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔